बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जनवरी की यकम तारीख, नया साल, पहला दिन मेरा आपसे आज के दिन, ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। साल का आगाज़ जिस अंदाज में हुआ है, उस अंदाज में सबको अंदाज़ा था कि ये हो सकता है मरी के मकाम पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, और यही हुआ। कई जगहों पर हमने देखा कि जहां लोग बाहर निकले, उन्होंने बाहर निकलकर इमरान खान के हक़ में नारे लगाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नारे लगाए। और जो इस हुकूमत से, इस सेटअप से तवक्को थी, वही इस सेटअप की जानिब से किया गया। लोगों को लाठी चार्ज का निशाना बनाया गया, मारा पीटा गया। इमरान खान के हक़ में लगने वाला नारा ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीटीआई के हक़ में उठने वाली आवाज़ ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने वही रवैया इनकी जानिब से देखा। अहम तरीन खबरें हैं ये जो मुज़ाकरात, जिनका कल दूसरा दौर होने जा रहा है, बहुत अहम है। इसके हवाले से कुछ अंदर की खबरें हैं, इन खबरों पर बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे, हुकूमत ने नया साल शुरू होते ही बेहतरीन ताल्लुकात हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं, ये ऐलान करते ही 2 तोहफे हमें दे दिए हैं। इसके अलावा भी हुकूमत मज़ीद तोहफे देगी, इन तोहफ़ों की बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनका इस वक्त फ़ौज से, आर्मी चीफ से जिस तरह का ताल्लुक़ है, ऐसा ताल्लुक़ जो है वो उन्होंने कभी नहीं देखा, ऐसा ताउन उन्होंने कभी नहीं देखा। इस मामले पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। डू लेट अस नो कि आप क्या देखना चाहते हैं। कुछ चेंजेस, नया साल है, आप चाहते हैं कि आएँ तो ज़रूर बताइए, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके पास जो चीज़ें हैं वो 2 मुतालबात हैं। हुकूमत के पास क्या है? राना सनाउल्लाह साहब ने इस सिलसिले में खुलकर कुछ चीज़ें बताई हैं। वो ये कहते हैं कि जब हुकूमत हमसे कहेगी, तहरीरी मुतालबात देते हुए, कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो वो ये कहते हैं कि हमने जो मुशावरत की है उसके नतीजे में हम उनको ये बताएंगे, और हमने इस पर वर्किंग की है कि ये तमाम अफराद जिनको आप कहते हैं कि सियासी कैदी हैं, रिहा किया जाए। ये तमाम के तमाम हमारी राय में सियासी कैदी नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम सबको सियासी कैदी नहीं समझते। और फिर उनका ये कहना है कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवाबी मुतालबा ये होगा कि आपके इन मुतालबात पर आगे बढ़ा जा सकता है अगर आप इस सिस्टम को चलने दें, स्मूथ तरीके से चलने दें। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तो इसके नतीजे में हमें नज़र क्या आया? ये हुकूमत जिसमें नून शामिल है, पीपी शामिल है, एमक्यूएम शामिल है, दीगर लोगों को इसका हिस्सा बनाया गया है, काफ शामिल है, नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, 2 MNAs वो इसमें डाले गए हैं, और तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद ताकतवर हलकों को इसकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। फिर भी इस हुकूमत को गारंटी किसकी चाहिए? इमरान खान की गारंटी चाहिए कि हमें चलने दो, आप हमें ये गारंटी दें कि हमें चलने देंगे। यानी इनको ये लगता है कि अब भी, इस हाल में भी जमात तोड़ दी, इलेक्शन छीन लिए, उसके बाद फॉर्म 47 की हुकूमत बना ली, बंदों को कूट के अंदर रखा हुआ है, उनके मुकदमात नहीं चलने दे रहे। जिनको आप कहते हैं ये सियासी कैदी तमाम के तमाम तो नहीं है, उनके मुकदमात नहीं चलने दे रहे। उन्होंने कुछ किया है तो सज़ा दीजिए, आगे बढ़ें ताकि वो अगली अदालत में जाके उसको कंटेस्ट कर सके। कुछ भी नहीं हो रहा, और फिर भी आप कहते हैं कि ये तमाम सियासी कैदी नहीं है। अब आपको उस इमरान खान से गारंटी चाहिए कि ये सिस्टम चलेगा। दूसरा वो ये कहते हैं कि हम इनसे एक और चीज़ मांगेंगे, हम ये मांगेंगे कि अब आप एहतजाज कैसा करेंगे, इस सिलसिले में बैठकर तय कर लीजिए। जिस तरह का एहतजाज आपने 4-5 अक्टूबर को किया है, उस तरह का एहतजाज आप नहीं करेंगे। जिस तरह का एहतजाज 24, 25, 26 नवंबर को किया है, उस तरह का एहतजाज नहीं करेंगे। एहतजाज का तरीक़ाकार तय किया जाएगा, ये भी हम हुकूमत से कहेंगे। फिर वो कहते कि सियासी कैदियों वाली बात पर आगे बढ़ा जा सकता है। खबर ये आ रही है कि हुकूमत के जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं, उन्होंने जो चीज़ें डिस्कस की, उसके नतीजे में वो इस बात पर भी मान सकते हैं
کہ ہم 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. 9 مئی والی بات پر حکومت پاکستان تحریک انصاف سے یہ کہے گی کہ اب آپ ہمیں یہ بھی دیجئے کہ ٹی او آرز کیا ہوں گے ان جوڈیشل کمیشنز کے، اور آپ کے ذہن میں ان جوڈیشل کمیشنز کے حوالے سے فریم ورک کیا ہے، پھر آگے بڑھیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف یہ چیزیں دے گی. حکومت اپنے کارڈز آہستہ آہستہ شو کر رہی ہے. حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئے تو پھر یہ حکومت چل نہیں پائے گی. یہی انصار عباسی صاحب کی سٹوری تھی کہ عمران خان صاحب یہ گارنٹی دیں کہ یہ سسٹم چلنے دیا جائے گا تو عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں رکھا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا کے کسی گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب اس سلسلے میں انکار کر چکے ہیں. وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے رکھ لیں جیل میں، میری جماعت کی جو رہنما ہیں دیگر ان کو چھوڑ دیجئے. اعجاز چودھری صاحب کی فوٹیج آئی تھی اسپتال میں ویل چیئر پر، سینے میں تکلیف کے باعث وہ PIC پہنچے تھے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. تو یہ حال ہے. یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کو رہا کیا جائے. کارکنان ہیں، ان کو رہا کیا جائے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اپنی بے گناہی ثابت کر کے باہر آؤں گا، مجھے باہر نہیں آنا. ان کی جماعت کے لوگ گو کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی فوری رہا کیا جائے. تو ایک یہ معاملہ ہے. یہاں حکومت کے کارڈز ہمیں نظر آتے ہیں. دوسرا اس بارے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 اہم ترین مطالبات ان سے پیچھے ہٹ کے اپنی پوزیشن اپنے کارکنان کی نظر میں، اپنے چاہنے والوں کی نظر میں کمزور کر لی ہے. ایک مطالبہ 8 فروری کا الیکشن، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. پاکستان تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو 26ویں آئینی ترمیم، عدلیہ پہ حملہ، جمہوریت کو رول بیک کر دیا گیا، یہ بات کر رہی تھی، اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف. میری پاکستان تحریک انصاف کے 2 بہت اہم رہنماؤں سے بات ہوئی. ان میں سے ایک صاحب جو 23 دسمبر کو مذاکرات ہوئے اس میں موجود تھے اور اب مذاکرات میں اگلے ادوار میں موجود ہوں گے، ان سے میری بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطالبات جو ہیں ہم نے بعد کے لیے رکھے ہیں، آگے بڑھ کر ان پر کام کیا جائے گا، لیکن ان مطالبات سے ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے قیدیوں کو ظلم کرتے ہوئے قید کر کے رکھا گیا ہے، انصاف نہیں دیا جا رہا، اس لیے قیدیوں کو پہلے رہا کیا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں. دوسرا پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے ہم نے جو مطالبات رکھے ان کو آپ ڈیٹس کے حساب سے لے کر چلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو مظالم کا سلسلہ شروع ہوا وہ 9 مئی سے شروع ہوا، اور جو اس کی انتہا ہوئی، ابتدا 9 مئی کو، انتہا 26 نومبر کو، تو ہم اس انتہا سے ابتدا تک اپنے کارکنوں کے خون کا حساب مانگ رہے ہیں، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا حساب مانگ رہے ہیں. باقی کی چیزوں کی طرف بھی ہم آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف والوں کا یہ مقدمہ ہے، یہ ان کا کہنا ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ایک جملہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جیسا تعاون اس حکومت کو فوج سے، آرمی چیف سے اور شہباز شریف صاحب کو مل رہا ہے، ایسا تعاون انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب کی یہ بات درست. اس حکومت کو ہائیبرڈ پلس حکومت کہا جاتا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت ہائیبرڈ تھی، یہ ہائیبرڈ پلس ہے. کئی معاملات میں مل کر چل رہے ہیں، اور بلکہ کئی نہیں، تقریباً سبھی معاملات میں مل کر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اہم ترین سویلین پوزیشنز پر ریٹائرڈ بھی اور حاضر سروس افسران بھی موجود ہیں. تو یہ سسٹم اس انداز میں چل رہا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ شہباز شریف صاحب تو خوش ہیں، جو حکومت بنی ہوئی ہے یا بنا دی گئی ہے وہ تو خوش ہے، لیکن کیا فوج کے ساتھ اسی طرح سے کمفرٹ محسوس کرتے ہیں عوام بھی؟ کیا عوام بھی یہی سوچتے ہیں کہ ایسا تعاون عوام کے ساتھ، ایسا تعلق عوام کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا جیسا اس حکومت کے ساتھ دیکھا ہے، عوام کے ساتھ ایسا کبھی نہیں دیکھا؟ تو اگر ان لائنز پر سوچا جائے تو شہباز شریف کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ایک بہت زیادہ ایسی چیز ہے جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اب خود کو بہت دور محسوس کرتے ہیں. اور ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ بڑا کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا لوگوں سے، لوگوں تک بڑا رسائی حاصل کرتے ہوئے ان تک اپنا پیغام پہنچایا جاتا تھا. اب یہ سلسلہ کم ہوا ہے، اور سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں تو لوگ سوال زیادہ کرتے ہیں، شکوہ زیادہ کرتے ہیں، یا اس ڈر کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر وہ شکوہ کریں گے، سوال کریں گے تو اس کے نتائج ہوں گے. لوگوں نے خود کو فاصلے پر کر لیا ہے، دور کر لیا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اب تعلق اس طرح کا نہیں ہے
جس طرح کا پہلے ہوتا تھا. بہت بڑے بڑے سوالات ہیں, بہت زیادہ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ وہ سوالات بھی کرتے ہوئے یہ سوال اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہ ہمارے ہاں ایک بہت اہم بات ہے کہ جس کو لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو اس حکومت نے تحفے دیے, میں آپ سے عرض کر رہا تھا, ان تحفوں کی بات کر لیتے ہیں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ملک بھر میں مختلف موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جیسے اسلام آباد سے پشاور جانے والی M1 موٹر وے پر گاڑیوں کا ٹول ٹیکس 460 سے بڑھا کر 500 روپے کر دیا. لاہور سے عبدالحکیم جانے والی M3 موٹر وے پر گاڑیوں کے لیے ٹول ٹیکس 650 سے 700 کر دیا, 50 کا اضافہ ہے. پنڈی بھٹیا سے فیصل آباد M4 موٹر وے گاڑیوں کا ٹول ٹیکس 850 سے 950, 100 کا اضافہ ہے. سکر ملتان 1050 سے 1150, 100 کا اضافہ ہے. ڈی آئی خان سے ہکلا M14 گاڑیوں کا ٹول ٹیکس 600 روپے مقرر کیا گیا ہے. اور NHA نے کہا ہے کہ یہ جو اطلاق ہے یہ 1 جنوری 2025 کے بعد ہوگا. اب ایک اور چیز دیکھیے آپ کہ جب یہ اضافہ کیا جائے گا تو کیا ہوگا. بالکل اسی طرح سے جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, پیٹرول 56 پیسے مہنگا ہوا ہے, ڈیزل 2 روپے 96 پیسے مہنگا ہوا ہے. اس سے بھی, اور یہ جو موٹر وے پر ٹول ٹیکس بڑھا ہے, اس سے بھی تمام چیزیں مزید مہنگی ہوں گی. جن چیزوں کی ترسیل ہوتی ہے وہ بھی مہنگی ہوں گی, اور جو مسافر گاڑیوں کا کرایہ ہے وہ بھی مہنگا ہوگا. تو اوورآل مزید مہنگائی کی ایک لہر اس کام کے نتیجے میں آئے گی. اس حکومت کی جانب سے جو یہ کہہ رہی تھی معیشت سنبھال دی, ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں, لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہیں, ملک کو بچا لیا, ریاست کو بچا لیا, وہ حکومت یہ کام کر رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.